میں سنیوں سے کہوں گا کہ یہ جو اس ٹائپ کے لوگ ہیں یہ تمہارا مذہب برباد کر رہے ہیں. حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. جو اسٹائل حفظ قرآن کا ہمارا ہوا ہے کہ اس انداز سے کہیں اور قرآن حفظ نہیں ہوتا. ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، ان کے لوگوں کے کلپس موجود ہیں جس میں توہین کے پہلو ہیں. علی ولی اللہ حجت اللہ ووسیع رسول وخلیفۃ. میں کہتا ہوں صحابہ کو جتنا ہم مانتے ہیں اتنا آپ ہی نہیں مانتے. آپ تو طلقاء کو مانتے ہیں، صحابہ کو کہاں مانتے ہیں؟ آپ کا کیا تعلق ہے صحابہ کرام سے؟ صحابہ کرام کو تو ماننے والے ہم ہیں. بھائی میرے تراویح پڑھانی ہے، آپ کی دکانداری کا مسئلہ ہے، آپ کو پیسہ ملنا ہے. ہمیں کیونکہ قرآن سے کوئی ہمارا کمائی کا ذریعہ نہیں ہے. محاذ آرائی کرو گے تو پوری دنیا میں شیعہ کو سنی ختم نہیں کر سکتا، سنی کو شیعہ ختم نہیں کر سکتا. میں اگر ان صحابیوں اور صحابیوں کے بیٹوں کے نام بتاؤں جن کے والدین نے مطاع کیا اور پھر مطاع سے وہ صحابی دنیا میں آئے، بھی اس پہ شور مچائیں گے کہ اس نے توہین کی ہے. صحابیوں پہ الزام لگاتے ہیں تو توہین صحابہ تو آپ کر رہے ہیں. السلام علیکم، نیوز 99 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رضوی. ناظرین، عالمی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سب سے پہلے میں اور میری ٹیم جو ہے آپ کے والد صاحب کے بارے میں سنا، تعزیت پیش کرتے ہیں. آغا صاحب آپ کا وقت بہت زیادہ قیمتی ہے. میں سوالات کی جانب بڑھنا چاہوں گا. آغا صاحب سب سے پہلا سوال 12 ربیع الاول کے والے سے میں کروں گا کہ سرور کونین کی آمد کا مہینہ ہے اور اہل تشیع جو ہے حضرات وہ 17 کو ہم عید میلاد النبی مناتے ہیں اور 28 کو جو ہے سفر کو وصال ہے. لیکن جو اہل سنت برادری ہے وہ 12 ربیع الاول کو کہتے ہیں کہ اسی دن ولادت بھی ہے اور جو وصال بھی ہے. آپ ایک عالم دین ہیں، اس پہ آپ کا کیا کہیں گے؟ کچھ تاریخ جو ہے، بہتر تاریخ کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اپنے حصے کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، وقت دیا. میرے والد گرامی ایک سماجی، ایک فلاحی شخصیت تھی خدمت کے حوالے سے، ان کے لیے آپ نے دعا کی، میں ممنون ہوں. ربیع الاول کا مہینہ بہار کا، خوشیوں کا اور شادمانی کا اور ایک اعتبار سے عید کا مہینہ ہے، اس لیے کہ ہم 8 ربیع الاول کے بعد 8 کو ہم سوگ ختم کر دیتے ہیں کیونکہ 8 کو امام حسن عسکری کی شہادت کا دن ہے. تو ہم اس دن سوگ اور پھر 9 سے ہم خوشیاں منانا شروع کرتے ہیں. تو 12 سے 17 تک آیت اللہ روح اللہ الموسوی الامام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا. اس پورے ہفتے میں سنی شیعہ مل کر نبی مکرم کی سیرت پر اور ان کے فضائل پر غور کریں، اسے بیان کریں. جہاں تک تاریخوں کا مسئلہ ہے کہ 17 کو شیعہ ولادت کا دن مانتے ہیں اور 12 کو اہل سنت مانتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کوئی خاص اختلاف نہیں ہے، بلکہ اس کو اچھا سمجھا جائے، اس کو حسن کے طور پہ لیا جائے. یہ دونوں تاریخیں ہماری تاریخیں ہیں. آغا صاحب سوشل میڈیا ہر بندہ یوز کرتا ہے. ایک منظور مینگل صاحب ہیں، آج کل وہ کافی زیادہ ان کے جو ہے نا وہ بیانات سامنے آ رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں. انہوں نے ریسنٹلی بیان دیا ہے، انہوں نے جلسہ کیا اور انہوں نے کہا کہ جو اہل تشیع حضرات کے اندر مجتہدین سے میں کہتے ہیں، میں خامنی صاحب سے ملا اور ان کے منہ ٹیڑھے ہوتے ہیں، ان کو حافظ یہ قرآن نہیں ہوتے، ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. میں صرف اتنا کہوں گا کہ مولا علی نے فرمایا المرء محفوظ تحت لسانہ، المرء محبوط تحت لسانہ لفظ بھی ہے، یعنی انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. جب بولتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا پڑھا لکھا ہے. اگر کوئی گالیاں دیتا ہو، کسی کی زبان ایسی ہو کہ جو قرآن کھولا ہوا ہو اور فحاشی کی اور جنسی گفتگو ہو رہی ہو اور اپنے اساتذہ کے بھی کچھ ایسی باتیں بتائی جا رہی ہوں جو میں نے دوستوں نے مجھے بتایا ہے، میں تو جب مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر معیاری کوئی ہے ماحول، تو میں تو خود کیونکہ الحمدللہ تہذیب سے باہر نہیں آتا، اس لیے جب کوئی تہذیب سے باہر آیا ہوا شخص نظر آتا ہے یا سنتا ہوں تو میں ویسے ہی نہیں سنتا. یہ ہمارے دوست کبھی کبھی پکڑا دیتے ہیں ہاتھ میں موبائل کے، دیکھیں یہ آپ کو گالی دے رہے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے مجتہدین کو گالی دے رہے ہیں، وہ تو اتفاقاً سن لیتا ہوں. لیکن میں ان صاحب کو زیادہ جانتا نہیں ہوں، مگر اتنا جتنا جانتا ہوں وہ سب آپ بھی جانتے ہیں